مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت سحر کی خصوصی ٹرانسمیشن اور آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر کے ساتھ آپ کا میزبان سمیر احمد حاضر خدمت ہے۔ 3 طلباء آج بھی مد مقابل ہوں گے جو اپنے جوش خطابت سے، مضبوط دلائل سے، فکر کی پرواز سے بالعموم ہم سب کو متاثر کرنے اور بالخصوص ہمارے منصفین کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو سب سے بہتر انداز میں تقریر کرے گا وہ کوالیفائی کرے گا کوارٹر فائنلز کے لیے۔ آج یہ 13th کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا اور مقابلے کو جج کرنے کے لیے حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات، علمی اور ادبی شخصیات، صاحبان علم و دانش تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت جناب اشکار داور صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما تیسری شخصیت جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں کی اجازت سے بڑھتے ہیں 13th کوالیفائنگ راؤنڈ، مقابلہ حسن تقاریر، اور جو موضوع ناظرین آج منتخب کیا گیا ہے جو علامہ اقبال کے اشعار سے میں نے آج کی ابتدا کی اس سیگمنٹ کی، اتفاق میں برکت۔ یقیناً کہیں نہ کہیں اتفاق، اتحاد ناپید ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان قوم، یہ پوری امت اتفاق پیدا کر لے۔ تو آج دیکھتے ہیں کیسا کانٹینٹ ہمارے طلباء تیار کر کے لائے ہیں۔ پہلے کنٹیسٹنٹ ہے محمد حسن، تشریف لائیے اور دیے گئے موضوع یعنی اتفاق میں برکت پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز آپ کے پاس ہیں، ٹائمر اسکرین پر موجود ہے اور آپ کا ٹائم مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے۔ تیار ہیں؟ کمفرٹیبل ہیں؟ چلیں جی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صدر ذی وقار اور آکے تاریخ اس حقیقت کی شہادت دیتے ہیں کہ عظمت اقوام کا منبع و مرکز اتفاق اور رسوائی کی جڑ تفریقہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ خالق ارض و سما اپنے کلام ابدی میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقہ میں نہ پڑو۔ کہ صدر ذی وقار، اتفاق ہی وہ برکت ہے کہ جو 313 کو 1000 کے غرور پر غلبہ عطا کرتی ہے۔ یہی وہ طاقت ہے کہ جس کے سامنے تختے کیسر و کسریٰ لرز اٹھتے ہیں۔ کہ اتفاق نام ہے دین حق کی سر بلندی کا، اتفاق نام ہے تسخیر میدان کا، اتفاق نام ہے دور خلافت کے، اتفاق نام ہے دور خلافت کے اوج کمال کا، اتفاق نام ہے سلطنت عثمانیہ کی عظمت کا۔ کہ صدر ذی وقار، یہ اتفاق کا خیر کثیر ہی تو تھا کہ جس کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ کہ یہ اتفاق کی برکت ہی تو تھی کہ جس نے اقبال کو یہ تحریر کرنے پر مجبور کیا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ صدر ذی وقار، ترکمانستان کے صحراؤں سے لے کر یورپ کے بازاروں تک امت مسلمہ کے وقتی زوال کی وجہ ہم خود ہیں۔ کہ آئندہ نسلوں کے دلوں میں تعصب کا بیج بونے والے ہم خود ہیں۔ کہ صدر ذی وقار، قبلہ اول سے آنے والی فریادوں کو نظر انداز کرنے والے ہم خود ہیں۔ کہ صدر ذی وقار، مغرب کی تمام تر منافقتوں کے بعد بھی اسے نمونہ عمل بنانے والے ہم خود ہیں۔ کہ غاصبوں کے سلاطینوں کو محب امن کا درجہ دینے والے ہم خود ہیں۔ کہ صدر ذی وقار، بے برکتی اور رسوائی کا حقیقی سبب ہم خود ہیں۔ کہ صدر ذی وقار، جلتی عمارت کے باہر کھڑے ہو کر الزام تراشی کا کھیل کھیلنے والے ہم خود ہیں۔ تو پھر یہ سوال لازم ہے کہ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اغیار، ہو گئی
کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ زبردست، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ بہترین آغاز ہوا ہے مقابلہ حسن تقاریر کا، اور دوسری کنٹسٹنٹ ہے ہماری نور ایمان، تشریف لائیے نور ایمان، اور دیے گئے موضوع یعنی اتفاق میں برکت پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ 2 منٹس 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس بھی، اور مائک سیٹ کر دیتے ہیں، آپ کمفرٹیبل ہو جائیں بالکل۔ چلیں جی، ریلیکس ہے، مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے۔ ٹائمر اسکرین پر موجود ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اتفاق یعنی ایک سوچ، ایک نظریہ، ایک مقصد، پھر ایک ساتھ میدان عمل میں اترنا اتحاد ہے، اور جب یہ اجتماعی قوت کئی گنا بڑھ جائے تو برکت بن جاتی ہے۔ میں نے قرآن میں دیکھا تو درجنوں آیات ملی، کہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہیں إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، کہیں وَلَا تَنَازَعُوا، کہیں وَتَعَاوَنُوا، حتیٰ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں بھی اجتماعیت کا درس پوشیدہ ہے۔ میں نے آقا کا فرمان پڑھا تو کئی روایات ملی، کہیں مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا، کہیں امت کو ایک جسم، کہیں باہمی محبت، کہیں جماعت میں برکت، اور کہیں تفرقہ بازی کی ممانعت ہے۔ تو جس کا حکم خالق کائنات دے، جس کی تبلیغ آقا کائنات فرمائیں، اس میں برکت کا ہونا تو لازمی ہے، اسی لیے اتفاق میں برکت ہے۔ قبل از اسلام قبائل میں بٹے اہل عرب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمے پر جمع کیا، ایک ملت کا تصور دیا، پھر برکتوں کا نزول ہوا۔ بدر سے فتح مکہ تک، مکہ سے 3 بر اعظموں تک پرچم اسلام بلند ہوا، کیونکہ اتفاق میں برکت ہے۔ تاریخ پلٹتی ہے، مسلمانوں میں پستی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس زوال کا گہرا مشاہدہ کیا اور جان لیا کہ مسلم ممالک تو ہیں مگر روح ملت اسلامیہ گم ہے۔ تو اقبال نے مرد مومن کو اس کی صفات یاد دلائیں، حرم کی پاسبانی کا احساس دلایا، فرقہ واریت سے نکل کر ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کی تلقین کی۔ پھر محمد علی جناح کی قیادت میں بر صغیر کے مسلمان ایک مقصد پر متفق ہوئے اور پاکستان وجود میں آیا، کیونکہ اتفاق میں برکت ہے۔ قوموں کا اتفاق انقلاب لکھتا ہے۔ تباہال یورپ میں یورپی یونین کی تشکیل ہو یا ایٹمی تباہی کے بعد جاپانی قوم کا اتفاق، جو انہیں مضبوط معیشتوں میں شامل کر دیتا ہے، کیونکہ اتفاق میں برکت ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت زار اتحاد ملت اسلامیہ کا تقاضا کرتی ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں، کیونکہ اتفاق مثبت اور پرامن ہو تو برکت بنتا ہے۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ بدلنے کا وقت آیا۔ چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ شکریہ۔ واہ جی واہ، کیا کہنے ہیں، زبردست۔ دوسری تقریر مکمل ہوئی اور لگ یہ رہا ہے کہ مقابلہ بڑا کانٹے دار ہونے والا ہے۔ دونوں ہی کنٹسٹنٹ نے بڑے اچھے انداز سے اپنی تقاریر مکمل کی۔ اتفاق میں برکت ہمارا موضوع۔ تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ محمد طلحہ لطیف تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ مائک آپ کا آئی تھنک آلریڈی آپ کی ہائٹ کے حساب سے سیٹ ہے۔ چلیں جی، کمفرٹیبل ہو جائیں، تیار ہیں آپ؟ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز، ٹائمر اسکرین پر موجود اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ انتشار، افتراق اور درد ذیل کے مارے لوگوں، چند روزہ دارالامتحان میں خسارے کا شکار ہوتے لوگوں، سنو کہ امت کی یہ بے چینی اتفاق کو کھو کر برکت سے محروم ہونے کا نتیجہ ہے، کیونکہ تم نے اتفاق میں برکت کا وہ سبق بھلا ڈالا جو برسوں پہلے پڑھایا گیا تھا کہ بدر کے ریگزار میں 313 بے سر و سامان نفوس کے ہاتھوں باطل کا رسوا ہونا اتفاق کی برکت نہیں تو اور کیا تھی، کہ ہجرت مدینہ کے بعد انصار و مہاجرین کا باہمی اتفاق سے رہنا، نتیجتاً ریاست مدینہ کا قیام پانا اتفاق کی برکت نہیں تو اور کیا تھی، کہ صلح حدیبیہ کی کڑی شرائط کے باوجود صحابہ کا حضور کے فیصلے پر متفق ہونا،
नतीजतन इस्लाम का परवान चढ़ना इत्तेफाक की बरकत नहीं तो और क्या थी कि हुजूर के विसाले बा कमाल के बाद सहाबा का बिल इत्तेफाक अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बिला फसल मानना, नतीजतन मुनकिरीन ज़कात व ख़त्म नबुव्वत का ख़त्म हो जाना, उम्र फारूक पर मुत्तफ़िक होना, नतीजतन इस्लाम की सरहदों का 22 लाख मरबा मील तक जा पहुंचना, उस्मान गनी पर मुत्तफ़िक होना, नतीजतन कुरान का जमा हो जाना और हैदर कर्रार पर मुत्तफ़िक होना, नतीजतन फितना खवारिज का मुंह काला होना, ये सब इत्तेफाक की बरकत नहीं तो और क्या थी कि आइम्मा के माबैन इत्तेफाक की बरकत ही थी कि उसूले जरहो तादील वज़ा हुए और नतीजतन हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन अपनी असल में महफूज रहे। इत्तेफाक की बरकत ही थी कि 600 साल तक सल्तनत उस्मानिया जगमगाती रही। इत्तेफाक की बरकत ही थी कि बर्रे सगीर के मुसलमानों ने कलमे की बुनियाद पर पाक सरजमीन को हासिल किया। सो कश्मीर से फलस्तीन तक इंतशार का शिकार होती फितनों में घिरी उम्मत सुनो, आपसी इत्तेफाक पैदा करके उसी बुलंदी को जा पहुंचो जहां 1500 साल कबल थी कि आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमीयत से थी। जब ये जमीयत गई दुनिया में रुस्वा तू हुआ, जब ये जमीयत गई दुनिया में रुस्वा तू हुआ। शुक्रिया। व्हाट अ टाइमली फिनिश। और कहना पड़ेगा आज इंशाअल्लाह हमारे मुनसिफीन को बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि वाकई बड़ा कांटेदार मुकाबला। और हौसला अफजाई के साथ साथ मैं मुबारकबाद भी देता हूं कि आज माशाल्लाह कंटेंट आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है और जो जो बातें समझाई जा रही हैं हमारे मुनसिफीन की तरफ से, जजेस की तरफ से, हम ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन माशाल्लाह और निखार के साथ, पॉलिश होकर, प्रैक्टिस के साथ माशाल्लाह कंटेस्टेंट इस मुकाबले उसने तकारीर में हिस्सा ले रहे हैं। चलें जी, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू दी जजेस। जानते हैं आज का मुकाबला कैसा रहा। और स्टार्टिंग फ्रॉम शाहिद मसरूर साहब, सर कैसा रहा आज का मुकाबला, कंटेंट कैसा था, कैसी तैयारी के साथ बच्चे आए, क्या अभी फरमाइए? तक हम ये सोच रहे हैं कि मुकाबला हुआ कैसा है, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आज बहुत अच्छा बोले, तीनों बहुत अच्छा बोले दिल खुश हो गया है। और आप यकीन कीजिए कि अब तक मेरे हिसाब में जितने सालों से मैं इस प्रोग्राम को जज कर रहा हूँ उसमें आज का एपिसोड जो है वो सबसे अच्छा हुआ है। वाओ, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत ये अच्छा। तीनों के लिए कॉम्प्लीमेंट है, आप तीनों के हमारी मजबूरी है जबरदस्त। कि हम 3 लोगों को भेज नहीं सकते अगले किसी मुकाबले में, इसलिए हमें कहीं ना कहीं पकड़ना था। जी। लिहाजा बहुत मजबूरी के साथ हमने ऐसा किया है। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करूं, देखें शेर पढ़ना, शेर के नंबर नहीं मिलते हैं लेकिन शेर से नंबर कट जाते हैं। ठीक है सर, फर्द कायम कोई चीज़ ही नहीं है। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये है शेर। अब फर्द कायम सारी बात खत्म हो गई। जब तक शेर को समझेंगे नहीं, शेर के नंबर मिलते नहीं है, नंबर कटते हैं, आप उससे नंबर लेने की कोशिश करें। ठीक है, इसी तरह कुछ आपने तफरीका कहा, बहुत अच्छा लगा, लोग तफरुका कहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों पे आपने मेहनत की, लेकिन जहाँ इतना टफ मुकाबला होता है, अब वहाँ इन लोगों ने भी गलतियाँ की हैं, यकीनन की होंगी। इसका मतलब ही नहीं आप रह गए, कौन रहा वो बात की बात है। नूर ईमान, आपने नूर रोशम का इस्तेमाल अच्छा किया, लेकिन इस तरह से एक जैसा नहीं होता, ये और ये नहीं होता सिर्फ। ठीक है, पानी ये होता है, सूरज ये होता है, ज़मीन ये होती है, आसमान ये होता है, ठीक है, जबरदस्त। दुनिया ये होती है। ठीक। ये याद रखें कि अल्फाज जो है ना वो अपना एक्शन खुद ब खुद दे देते हैं, बशर्ते कि आपने समझा हो। सही। और मोहम्मद तलत। आपसे एक छोटी सी बात मैं अर्ज करूँ, ये मजमूई तौर पे सबके लिए है। जब तकरीर शुरू की जाती है ना तो पुरस्कार बनकर क्यों साहिब सदर, ये जो दुनिया है, क्यों करते हो ऐसा? रियल बोलो, फितरी तौर पे बात करो। जब जाओगे ना कि साहिब सदर इस दुनिया में ऐसा होता है तो बात ज़्यादा अच्छी लगेगी। हमने देखा एक तरीका बना लिया है, अंदाज बना लिया सबने कि आते हैं पुरस्कारियत के साथ शुरू करते हैं। बाकी तकरीरें तीनों ने बहुत अच्छी की। जबरदस्त जबरदस्त। रिजवान दैदी साहब क्या फरमाइएगा? बिल्कुल, शाहिद भाई ने बहुत मुफस्सिल जो है बात की, और हकीकतन कि अब तक अगर मैं इस ट्रांसमिशन की बात करूं कि सबसे बेहतरीन प्रोग्राम, और हमें भी एक ये तकलीफ़ होती है कि आधे नंबर से कोई बच्चा अगर रह गया। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैं बेटी हमारी नूर ईमान यहाँ मौजूद है,
یہ ARY کا لگایا ہوا وہ پودا ہے جو آج اپنی شناخت کے ساتھ دنیا کے سامنے موجود ہے. یہ بچوں کے سیگمنٹ میں ہم نے اس کو ARY ڈیجیٹل میں دیکھا. جو ARY QTV جو ذہنی بود و باش اور جو ایک پوری نسلوں کی جو آبیاری ہے نا, یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے, اور اس کا سامنے آپ پھل بھی دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف یہاں بچہ آیا اور چلا گیا, تواتر سے آ رہے ہیں. تو یقیناً آج کا پروگرام بہت ہی اچھا تھا. حسن بیٹا, آپ کا بھی انداز اچھا ہے, اور وہی والی بات ہے, آپ پروگرام میں آتے رہیں گے اور نکھرتے جائیں گے. بس تفریقہ میں یہ کو ذرا سا اور کم کریں. تفریقہ کہہ کے جائیں, تفریقہ کہیں گے نا تو یہ کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے, زیر کا ساؤنڈ آنا چاہیے. کھینچنی نہیں, اس کو ذرا سا دیکھ لیں, بہت مائنر سا تھا. ٹھیک. نور ایمان بیٹا بہت اچھا بولی آپ. اور طلحہ, جس طرح شاہد بھائی نے بات کی, یہ ایک ہمارے یہاں مونوٹون ہو گیا ہے کہ ہم ایک ہی پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں. میں شام کا وقت تھا, ڈوبتے سائے تھے, صدر علی وقار. اس مونوٹون سے باہر نکلیں. آپ اگر اپنی اس تقریر کو جا کے دیکھیں گے تو اگر آپ کا وائس کا گین لاسٹ میں یہاں چل رہا ہے نا, تو آپ کی ٹیل یہاں آئی ہے, تو فلو میں بھی فرق آتا ہے. تو اس صوتی حسن ذرا سا متاثر ہوتا ہے. صحیح. لیکن بحیثیت مجموعی بہترین پروگرام, اور ہمیں بہت مشکل ہوئی ہے آج لگ رہا تھا ویسے ایک سیمی فائنل والا فیلنگ. بالکل, وہ بہت ہی اللہ ان کے زبان اور بیان میں, کلام میں برکت دے. ٹھیک ہے, بد سے بچا لینا. ٹھیک ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, اور مقابلہ اتنا کانٹے دار ہے تو تھوڑا آپ کو بھی ویٹ کرائیں گے, سسپینس برقرار رکھیں گے, اور آشکار بھائی سے کامنٹس بھی لیں گے. ایک مختصر سا وقفہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر آپ نے ملاحظہ کیا, اور 2 ججز کے کامنٹس آپ نے ملاحظہ کیے. آشکار بھائی کیا فرمائیے گا؟ بھائی آج کا مقابلہ مجھے لگا فائنل کمپٹیشن, سیمی فائنل نہیں, فائنل والی فیلنگز. اور اب ہم تینوں آپس میں یہ سوچتے رہے کہ تینوں کو فرسٹ کیسے کرا جائے. ہو تو فرسٹ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے, سنگل. لیکن اب سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال لیکن جو آبزرویشنس میری رہیں بہت اچھی ہیں. اور بیٹا محمد حسن, جب آپ آئے اور آپ نے تفریقہ سے سٹارٹ کیا نا, تو میں نے کہا پڑھا لکھا بچہ ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ تفرقہ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. واہ واہ واہ, زبردست. وہیں سے ہم نے اپنی رائے بنانا شروع کر دی تھی. اچھا, دوسرا آپ کا اسٹارٹ بھی اچھا تھا, پچز کا آپ نے اچھا استعمال کیا, وائس پچز کا, الفاظ آپ کے اچھے تھے, کنٹینٹ بھی اچھا تھا. اکثر میں اسپیکرز جو ہوتے ہیں نا 2 طرح کے ہوتے ہیں بیٹا. ایک تو یہ ہوتا ہے اسپیکرز یا مقرر جو ہوتا ہے وہ کنٹینٹ کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے اور آگ کے کنٹینٹ پہ مارتا ہے, ٹھیک ہے, ٹارگیٹ کرتا ہے. ایک وہ تو پوری دنیا کی کہانی کر کے پھر کنٹینٹ پورا کر کے پھر موضوع پہ آ جاتے ہیں. تو آج مجھے بڑا اچھا لگا, اس طرح گھومے پھرے بھی, ہمیں بھی گھمایا, لیکن رہے کنٹینٹ کے اندر. پوائنٹ سے نہیں ہٹے. ہاں, اس سے ہٹے نہیں. لائن اینڈ لینتھ ایک لفظ ہوتا ہے نا, وہ آپ نے لائن بھی مینٹین کی, لینتھ بھی مینٹین کی, تینوں نے. اچھا بولے, ماشاء اللہ, مزہ آیا. اچھا, اور نور ایمان بیٹا, آپ نے جو بات کی اتفاق ہوگا تو اتحاد ہوگا, اتحاد ہوگا تو برکت ہوگی. پھر برکتوں کے حوالے سے آپ نے حوالہ جات دیے, قرآن مجید فرقان مجید آیات کے حوالے دیے. کنٹینٹ آپ کا بہت اچھا تھا. کانفیڈنس مجھے بہت اچھا دیکھنے ملا, آپ کو اچھا کانفیڈنس تھا. اور آپ نے پھر آخر میں کہا اتفاق من ہوتا ہے. یہ کوئی بہت ہی پڑھا لکھا آدمی کہہ سکتا ہے جس نے آپ کو کانٹینٹ لکھوایا ہے, اور بہت اچھا آپ نے اتفاق انقلاب کا ضامن ہوتا ہے. یہ بہت پسند آیا, کیونکہ پتہ ہے بعض اوقات ہے ایک جملہ جو ہے جج کو مجبور کر دیتا ہے, اس کو نمبر پورے دے. اچھا, اس میں محمد طلحہ لطیف, میں آپ کو جو کہوں بیٹا, آپ تو ایک ماشاءاللہ میچور اسپیکر کے طور سامنے ہیں. تو ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ ٹیچر ویچر تو نہیں, کہ استاد تو نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کا جو انداز اور جو کنٹینٹ, اور آپ نے کنٹینٹ پہ بہت مزہ کیا, بہت اچھا کیا. اور آپ نے پہلے لوگوں کو متوجہ کیا کہ جی اتفاق نہیں تھا تو یہ ہو گیا, عدم اتفاق کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, اور اتفاق ہوگا تو برکت ہوگی, اتفاق ہوگا تو. بڑا مشکل میں ڈالا آپ نے, تینوں نے ہمیں بڑے مشکل میں ڈالا ہے, لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ قصائی آتا ہے تو زبا تو کرنا ہے. چلیں جی, کہیں نہ کہیں سے ہم نے نمبر تو نکالنا ہے, نکال لیے. اور اس حوالے سے ہم نے جو فیصلہ کیا ہے, بہت کوشش کی ہے, ایمانداری کوشش کی ہے کہ اچھا فیصلہ ہو. اور پیوست ترے شجر سے امیدیں بہار رکھ, تینوں ہی بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں, کیونکہ بڑے ملے جلے تاثرات, کانٹے دار ٹکر کا مقابلہ. اور آج ججز کا کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج فائنل کمپٹیشن ہے, فائنل کانٹیسٹ ہے. بہرحال جو آپ کے لکھنے والے ہیں, آپ کو بتانے والے ہیں, سکھانے والے ہیں, ان کو بھی ہماری پوری ٹیم کی جانب سے, منصفین کی جانب سے, میری جانب سے, اروائی کی جانب سے بہت مبارکباد کہ انہوں نے بہترین تیاری کرائی, بہترین کانٹینٹ پہ کام کیا, زبردست. تو اس سے پہلے کہ یہاں پر دھڑکنیں بڑی تیز ہیں تینوں کی, اور آپ کی بھی سماعتیں منتظر ہیں, لیکن اتنی جلدی آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ کانٹے دار مقابلہ ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا مقابلہ, بقول شاہد بھائی کے, کہ ابھی تک کی جتنی ججمنٹ
میں نے جتنے پروگرامس میں کیے ہیں آج یہ سب سے زبردست مقابلہ تھا. ایسا ہی ہے شاہد بھائی, زبردست. تو اس سے پہلے کہ ہم اناؤنس کریں ونرز کا, ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے اسپانسرس کا. سو وی شو آر گریٹیٹیوڈ ٹو آل دی اسپانسرس اسٹارٹنگ فرام پاپولر فوڈس کا بہت شکریہ, جن کی طرف سے گفٹ ہیمپرس ہمارے ایلیمینیٹرس کے ساتھ جائیں گے. اور ابھی دیکھنا ہوگا کہ کون ایلیمینیٹ ہو رہا ہے, رہ رہا ہے پیچھے, اور کون آگے جا رہا ہے. اور اس کے بعد ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, یہ کھجوریں ہوتی ہیں ہر اقسام کی ہوتی ہیں, تو بہرحال ضرور ٹرائی کریے گا. ان کی طرف سے بھی تحائف اور گفٹ ہیمپرس ہوں گے جو ہمارے ان طلباء کے ساتھ جائیں گے, ایلیمینیٹرس کے ساتھ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سینٹس اینڈ سیکرٹس کا, ان کی طرف سے بھی تحائف ہمارے ان بچوں کے ساتھ جائیں گے. ڈیگاس کا بہت شکریہ جن کی طرف سے گفٹ ہیمپرس ہمارے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جناب سہیل شمس صاحب کا, جن کی طرف سے گرینڈ کیش پرائزز ہوں گے ہمارے فائنلسٹ کے لیے. اور اس کے ساتھ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں وائلڈ وینچر واٹر پارک کا, جن کی طرف سے 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ اناؤنس کی گئی ہے. تمام اسپانسرز کا دل کی اتھا گہرائیوں سے ایک بار پھر بہت شکریہ, کیونکہ یہ تحائف آپ کی طرف سے ہمارے ان طلباء کی حوصلہ افزائی کا سبب بنتے ہیں. تو ناؤ دا ٹائم ہیز کم یو ہیو بین ویٹنگ فار. تو وہ خوش نصیب جو کوارٹر فائنلز میں پہنچنے میں کامیاب ہوا یا کامیاب ہوئیں, ان کا نام ہے نور ایمان. کھڑے ہو جائیں آپ ماشاءاللہ, اور کیمرہ آپ کو کیپچر کرے. زبردست, کانگریچولیشنس, بیسٹ آف لک. اور ہمیں امید ہے اسی تیاری کے ساتھ آپ آئیں گے کوارٹر فائنلز میں بھی انشاءاللہ, پھر سیمی فائنلز میں, اور پھر گرینڈ فنالے میں بھی انشاءاللہ. سو بیسٹ آف لک. اور پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست, اور وہ پکچر یہ ہے کہ آج ہمارے منصفین ایک بار پھر دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر میں مجبور ہو گئے ان ہمارے کنٹیسٹنٹس کی پرفارمنسز دیکھ کر. اور آج ایک اور خوش نصیب ہے جو کوالیفائی کر چکا ہے کوارٹر فائنلز کے لیے, اور اس خوش نصیب کا نام ہے محمد طلحہ لطیف. کھڑے ہو جائیں آپ بھی, کانگریچولیشنس, بہت مبارک ہو. اور کیمرہ آپ کو بھی کیپچر کر رہا ہے, دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. زبردست, ویل ڈن, آپ لوگ ہمارا فخر ہیں. اور انشاءاللہ اور اچھی تیاری کے ساتھ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کوارٹر فائنلز میں, اور پھر سیمی فائنل, اور پھر گرینڈ فنالے. اور بہت زیادہ بڑی خبر نہیں ہے, لیکن ایک اچھی, اور چھوٹی کہہ لیں لیکن ایک اچھی خبر ہمارے تیسرے کنٹیسٹنٹ کے لیے بھی یہ ہے کہ ہمارے منصفین یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اکوموڈیشن بنتی ہے, جو ان کی تقریری صلاحیتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے, ایک چانس ضرور ہے, بائی چانس آپ کو ہم یہاں پر انوائٹ کر سکتے ہیں, لیکن وی آر ناٹ شیور. اگر کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ بنتی ہے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ایک چانس دیا جائے. صحیح ہے سر, میں نے صحیح بتایا؟ اسٹینڈ بائی رکھا ہے, اسٹینڈ بائی رکھا ہے. انٹری آپ کی ہو سکتی ہے. اور پاکستان میں ہم اور اسٹینڈ بائی پہ چیزیں اور یوٹیلائز نہ ہو, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ ضرور بیٹا آپ بھی ونر کی صف میں آ گئے ہیں, آپ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, زبردست. آپ کے ساتھ آج ہوا یہ ہے کہ آپ کی ٹیم بڑی سخت تھی. آپ کسی اور ٹیم کے ساتھ آتے تو آپ یقیناً آپ جیت جاتے. آج ایسا ہو گیا آپ کے ساتھ. تقریر آپ کی بھی بہت اچھی تھی, چند چھوٹی غلطیاں جو ہیں یہاں پر تو ہم نے ایک چھوٹی سی غلطی پکڑنی تھی. زبردست, تقریر آپ کی بھی بہت اچھی تھی. زبردست. تینوں منصفین کا, تینوں ججز کا بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اور جس طرح آپ اصلاح فرما رہے ہیں اور آپ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, اور دعا کریں بس یہ محبت کا کارواں اسی طرح جاری و ساری رہے, اور اسی اچھے انداز سے ہمارے یہ طلباء, ہمارے کنٹیسٹنٹ اچھے انداز سے تقاریر کرتے رہیں. دہن میں زباں تمہارے لیے آپ نے ملاحظہ کیا. بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہمارے سینئر ہوسٹ, ہمارے مایا ناز ہوسٹ, ورسٹائل ہوسٹ جناب رئیس احمد. علم و علماء کے ساتھ آج بات ہوئی اتفاق میں برکت, تو بس اقبال نے ایک سوالیہ نشان چھوڑا اس قوم کے لیے کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس امت میں اللہ رب العزت اتحاد پیدا کرے, اتفاق پیدا کرے, کیونکہ جب بھی اس امت میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوا تو پھر دنیا پر ہم نے حکومت کی. اپنے میزبان سمیر احمد کو دہن میں زباں تمہاری لیے سے دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے یہ انسان.